بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، کل جمعہ کا مبارک دن ہے۔ سورہ نصر کا وظیفہ اس دن کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنے والے اپنا راستہ روز محشر انشاءاللہ جنت میں پائیں گے، اور جمعہ مبارک کی اہمیت کو نظر انداز کرنے والے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے۔ سورہ نصر جو کہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی، خیبر کا وہ علاقہ جہاں سے بیٹھ کر یہودی دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی جس میں یہ پیشنگوئی کی گئی کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے اور فتح ہونے والی ہے۔ اس میں فتح سے مراد فتح مکہ کا اشارہ دیا گیا تھا۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کی جا رہی تھی، ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا تھا۔ کوئی کلمہ حق پڑھتا تو اس کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا، اس کے سینے پر برف کی سیلیں رکھی جاتی تھیں، اس کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور پھر حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوئے، جس کا اشارہ سورہ نصر میں اللہ رب العزت نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ دوستوں، سورہ نصر بہت ہی جلالی صورت ہے۔ دوستوں، سورہ نصر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو رات کو سونے سے قبل 33 بار پڑھے تو دل کو راحت نصیب ہوتی ہے اور ہمیشہ فتح کی خبر سننے کو ملتی ہے۔ ویسے تو دوستوں، قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کے کچھ صورتیں اور کچھ ایسے خاص مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کثرت سے پڑھنا ایمان کی نشانی بتایا ہے۔ دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ لوگوں کو نماز اور قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں، خود بھی نماز اور قرآن پاک پڑھنے کو ہر کام پر ترجیح دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو کسی کام کرنے کا کہتے تو پہلے اس کام پر خود عمل درآمد کیا کرتے تھے۔ دوستوں، بات لمبی ہو جائے گی تو چلتے ہیں سورہ نصر کے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورہ نصر کے نقش کی۔ اسکرین پر آپ کو سورہ نصر کا نقش دکھایا جا رہا ہوگا۔ نقش بنانے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ نے 8x8 یعنی 8 خانے دونوں طرف بنانے ہیں، یعنی اس طرف بھی 8 خانے ہیں اور اس طرف بھی 8 خانے ہوں، اور اگر ان کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 64 خانے بنتے ہیں۔ پہلے آپ احتیاط سے اس کو گن لیجئے گا کہ یہ سارے خانے 64 ہیں یا نہیں، خانے زیادہ بڑے بھی نہ ہوں اور زیادہ چھوٹے بھی نہ ہوں۔ ان خانوں میں سورہ نصر کو بنا زیر و زبر کے تحریر کرنا ہے۔ جو ضروری اعراب ہیں وہ تو لازمی لگتے ہیں، باقی زیر زبر تحریر نہیں کرنے۔ یہ نقش آپ نے بروز جمعہ بعد نماز فجر باوضو قبلہ رخ ہو کر تحریر کرنا ہے۔ نقش تحریر کرنے کے بعد آپ نے اس کو حفاظت سے رکھ لینا ہے۔ دوستوں، آپ نے بعد نماز جمعہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ نصر کو 41 مرتبہ ماہ ایک بار اول و درود شریف کے پڑھنا ہے، اور سورہ نصر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ نے 141 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کر نقش پہ دم کر کے نقش کو تکیے کے نیچے رکھ کر سیدھے کروٹ لیٹ کر سو جانا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 10 روز کرنا ہے۔ دن والا عمل صرف جمعے کے دن ہی ہوگا، جو آپ نے جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دن میں آپ نے عمل نہیں کرنا، اور سونے سے پہلے کا وظیفہ 10 روز تک مسلسل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس 10 روز کے وظیفے کے دوران کسی وقت بھی آپ کو خواب کے ذریعے اللہ پاک آپ کے ہر مسئلے کا لازمی حل فرما دے گا۔ 10 روز کے وظیفے کے بعد آپ نے وظیفہ روک دینا ہے اور نقش کو کسی دریا میں ڈال دیں یا پھر کسی مسجد میں رکھوا دیں۔
دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ وظیفہ اور عمل پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ روحانی عامل کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ پاک ہمیشہ عزت کی زندگی اور عزت کی موت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔